اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلینز اینڈ ریورس۔ پہلا چیپٹر ہے جغرافیہ کا 7 کلاس کا، جس کی ہم آج ریویو کر رہے ہیں۔ اگر اس پہ پھر کوئی کویشچن ہوگا تو انشاءاللہ پھر میں کوشش کروں گا کہ وہ حل کروں۔ تو جیسا کہ پلینز اینڈ ریورس، تو سب سے پہلے ہم میدان کی تعریف کریں گے کہ میدان کا مطلب کیا ہے۔ اس میں میدان ہموار زمین کو کہا جاتا ہے، ہموار زمین، کیونکہ زمین کے جو خط و خال ہیں، خط و خال جسے ہم فیچرز کہتے ہیں، فزیکل فیچرز کہتے ہیں، طبی خط و خال، خط و خال کا جو سب سے آسان مقصد ہے وہ ہے اشکال، یعنی زمین مختلف اشکال میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زمین جو ہے وہ میدان کی شکل میں بھی ہے، میدان فلیٹ، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ وائٹ بورڈ جو ہے بالکل فلیٹ ہے، تو یہ یعنی میدان کس طرح کا ہوتا ہے، فلیٹ۔ پھر ہے پہاڑ آتے ہیں جس کی ڈھلان زیادہ ہے، سلوپ اس کی زیادہ ہوتی ہے، ناہموار بھی ہوتی ہے، میدان تو ہموار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سطوح مرتفع، جسے سطح مرتفع کہا جاتا ہے، پلیٹوز کہا جاتا ہے اسے، تو وہ بھی اس کی ڈھلان زیادہ ہوتی ہے، لیکن اوپر سطح جو ہے وہ بالکل ہموار ایک میدان کی طرح، ایک پلین کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح صحرا جو ہے، ڈیزرٹس، یہ بھی زمینی خط و خال میں آتے ہیں، زمینی اشکال میں۔ تو صحرا جو ہے اس میں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایسے ٹیلے نما ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا ہموار ہوتے ہیں۔ لیکن میدان اور صحرا میں جو فرق ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ میدان جو ہے وہاں پر وہ کاشتکاری کے لیے، فصلوں کی پیداوار کے لیے موزوں ہے، کیونکہ وہاں پر پانی کی دستیابی ہے، پانی موجود ہے جو کہ بیسک نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے جانوروں کی، پودوں کی، جتنی بھی جو چیزیں بھی ہیں جو لیونگ تھنگ ہیں، سب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس سمندر ہے، تو دیز آر دا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیچرز، جو طبی خط و خال جسے کہا جاتا ہے۔ تو میدان میں آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آبادی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر فیسلٹی زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ ہے، جب پانی زیادہ ہوگی تو وہاں پر زراعت بھی زیادہ ہوگی، وہاں پر معیشت جو ہے وہ بھی ترقی کرے گی، اور دنیا کے زیادہ تر خطوں میں میدان جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں میدان کی اقسام کی طرف۔ اس میں 2 اہم اقسام ہیں، دو اہم اقسام۔ ایک ہے تہنشینی یا تحلیلی میدان، تہنشینی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، تہنشینی، اور دوسرا ہے انہدامی یا کٹاؤ کا میدان۔ تہنشینی میدان کو انگلش میں ڈپوزیشنل پلینز کہا جاتا ہے۔ ڈپوزیشنل پلینز ڈپوزٹ سے نکلا ہے، جمع ہونے سے، ٹھیک ہے۔ انہدامی منہدم ہونا، کٹنا، ایک چیز کا کٹنا، یہ دیکھیں آپ، ایک ایروجنل پلینز ہے، یہاں سے زمین کٹ رہی ہے تو اسے ایروجن کہا جاتا ہے، یا اسے ایروجنل پلینز کہا جاتا ہے۔ تو 2 بڑی اقسام ہیں میدان میں، ڈپوزیشنل پلینز، تہنشینی یا تحلیلی میدان، اور ایروجنل پلینز جسے کہا جاتا ہے انہدامی یا کٹاؤ کے میدان بھی اسے کہا جاتا ہے۔
اب ڈپوزیشنل پلانز جو ہے وہ بھی پھر اس کی اور بھی اقسام ہے اور قسموں میں بھی جو تقسیم ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے تو ڈپوزیشنل پلان کو سمجھیں اور فرق جو ہے، کیونکہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈپوزیشنل پلانز اینڈ ایروژنل پلانز، دونوں میں فرق کیا ہے، موازنہ ان دونوں کا کریں، موازنہ فرق کیا ہے ان دونوں میں۔ تو ڈپوزیشنل پلان جس طرح میں نے کہا کہ ڈپازٹ جمع ہونے سے مواد جمع ہو کر میدان بناتے ہیں، یعنی جب مٹیریل جو ہے وہ کہیں پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے جب میدان بن جاتے ہیں تو اسے ڈپوزیشنل پلان کہا جاتا ہے۔ یعنی مٹی ایک جگہ جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ دریا، ہوا یہ مٹی لاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جب سیلاب آتا ہے، تو سیلاب اپنے ساتھ جو ہے اپنے ساتھ مٹی، ریت، پتھر وغیرہ، چٹانیں، یہ سب اپنے ساتھ لاتی ہے۔ جب پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، جب دریا میں طغیانی آتی ہے تو وہ آبادی کی طرف بھی پانی جو ہے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا تو بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے دو تین دن کے بعد یا ایک دن کے بعد، تو وہ پانی تو دوبارہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ مواد، وہ مٹیریل جو ہے وہ تہنشین ہو جاتے ہیں، وہ نیچے رہ جاتے ہیں، اور جس سے ایک میدان وجود میں آتا ہے اسے ڈپوزیشنل پلان یا تہنشینی یا تحویلی پلان کہا جاتا ہے۔ دریا لاتے ہیں اور یہ زیادہ زرخیز ہوتی ہے، کیونکہ جو زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ انتہائی فرٹائل ہوتا ہے، تو یہ زیادہ زرخیز ہے۔ ڈپوزیشنل پلان کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ہم آتے ہیں ایروژنل پلانز کی طرف۔ اونچی جگہوں کے کٹاؤ سے بنتی ہے، جس طرح آپ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں جو بچے نے بنایا ہے، اسٹوڈنٹ نے بنایا ہے، یہ دیکھیں جب آپ نے دریا کے کناروں کو دیکھا ہوگا، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کریکس جیسے ہوتے ہیں۔ اب کریکس اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں سے پانی جو ہے وہ لہروں کی شکل میں آتا ہے، اس طرح لہروں کی شکل میں آتا ہے اور اپنے ساتھ مٹی لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم ہاتھوں سے مٹی جو ہے وہ اس طرح کوریدتے ہیں۔ تو اس سے جو میدان بنتے ہیں، کیونکہ وہ تو پھر گر جاتا ہے، کیونکہ وہ کریکس ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے دریا جو ہے وہ وسیع بھی ہو جاتا ہے، اس کی وڈتھ جو ہے یا اس کی بریڈتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ ایروژنل پلانز یہاں پر بنے ہیں اس طرح، پھر یہ یہاں سے گر جائے گا اور یہ جگہ پھر فلیٹ ہو جائے گی، تو اس سے جو میدان بنے گا وہ ایروژنل پلان ہوگا۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ اس میں جو ڈفرینس ہے، ہم نے ڈپوزیشنل پلان یا تہنشینی پلان میں دریا ہوا مٹی لاتی ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، دریا ہوا مٹی ہٹاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اس مٹی کو کیا کر رہی ہے، ہٹا رہی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح یہ زیادہ زرخیز ہے اور یہ کم زرخیز ہے، یہ بھی زرخیز ہے لیکن if you compare it with depositional plan تو یہ زیادہ فرٹائل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈپوزیشنل پلانز کے جو مختلف قسم کی قسمیں ہیں۔ لاوا پلانز، اس طرح انڈیکیٹ لاوا، ٹھیک ہے، تو لاوا جو ہے جو ہمارے پاس volcanoes ہوتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے گیسز اور جو کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، تو اس میں گیس بھر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ پھٹ جاتا ہے تو اس سے جو لاوا جو ہے وہ نیچے بہ کر ایک میدان بناتا ہے لہروں کی شکل میں، اسے لاوا پلان کہا جاتا ہے۔ پھر ہے فلڈ کو ہم ریور پلان بھی کہتے ہیں، ریور پلانز، کیونکہ فلڈ کہاں پر آتے ہیں، دریاؤں میں ہی آتے ہیں۔ تو جس طرح ابھی میں نے مثال دی کہ پھر دریا کے پانی میں جو مٹی ہوتی ہے اور اس میں پتھر وغیرہ کے جو پتھر ہوتے ہیں، ریت وغیرہ، تو وہ جب اوپر سطح پر آ جاتی ہے اور پھر دوبارہ پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ اس میں اسے فلڈ پلان کہا جاتا ہے، جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم انڈیا میں گنگا کا جو میدان ہے اور دریائے سندھ کا میدان جو پاکستان میں ہے وہ اس کی ایک مثال ہے، یہ فلڈ پلانز ہے۔ پھر ہے کوسٹل پلان، کوسٹل ساحلی میدان۔ تو ساحل جو ہے جو سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، جب سمندر کا پانی جو ہے وہ جب دریا
سمندر میں گرتا ہے جنوب کی طرف ہمارا بحر ہند ہے یا اسے بحر عرب بھی کہا جاتا ہے، عربین سی، تو یہاں پر جب پانی گرتا ہے تو یہاں پر دوبارہ پانی سے جو دریا کا پانی جو ہے وہاں سے یہ مٹی وغیرہ جو ذرات وغیرہ ہے وہ نیچے رہ جاتے ہیں اور یہاں پر ایک میدان بن جاتا ہے جسے کوسٹل پلین کہتے ہیں۔ پھر ہے گلیشیئر پلین، تو نام سے آپ ذرا دیکھیں گلیشیئرز یا گلیشیئرز کیا ہوتے ہیں؟ جو برف کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اسے گلیشیئرز کہا جاتا ہے۔ جب اس سے جو میدان بنتے ہیں اسے گلیشیئر پلین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ نیچے گرتا ہے جو برف جو ہے کشش شکل کے ذریعے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے لوئس پلین۔ لوئس پلین جو ہے یہ اصل میں اس میں جو اہم کردار جو ہے وہ ہوا کا ہے، کیونکہ اس میں جو دھول ہوتی ہے، جو مٹی ہوتی ہے وہ کافی ہلکی ہوتی ہے اور ہوا اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جہاں پر جو رہ جاتی ہے تو وہاں پر ایک میدان بن جاتا ہے جسے لوئس پلین کہتے ہیں۔ جس طرح چین میں یلو ریور جو ہے، زرد دریا جو ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایروجنل پلینز کی طرف، انحداریہ۔ تو اس کے جو اقسام ہیں کہ میں اسے ایکسپلین کر چکا ہوں، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ریختی میدان، یعنی جسے پینی پلین کہا جاتا ہے، پینی پلینز، ٹھیک ہے۔ یہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، اونچے علاقے ہوتے ہیں اور یہ ہزاروں سالوں کے بعد پھر اس سے ایک میدان، اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ٹوٹ پھوٹ اس میں ہوتی ہے اور اس سے ایک میدان بن جاتا ہے جسے پینی پلین کہا جاتا ہے۔ پھر ہے چونے کا میدان، کاسٹ پلین، جو چونے کا پتھر ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو میدان بن جاتے ہیں جب وہ پانی میں حل ہو جاتی ہے تو اس میں سوراخیں بن جاتی ہیں جسے کاسٹ پلین کہا جاتا ہے، چونے کا میدان کہا جاتا ہے۔ پھر ہے گلیشیئر پلین، وہ پلین جو کہ گلیشیئرز سے بنتے ہیں، گلیشیئرز برف کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو میدان بنتے ہیں تو یہ اصل میں ایروجنل پلین کی اقسام ہے۔ ڈیزرٹ پلین جو ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، صحرا کے میدان جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایروجنل پلین کی ایک قسم ہے، کہ جب ہوا آتی ہے تو ریت کے ٹیلے جو ہیں اس اپنے ساتھ ریت لے جاتی ہے اور وہاں پر دوبارہ ایک دوسرا میدان بنا دیتی ہے جسے ڈیزرٹ پلین کہا جاتا ہے۔ اسٹرکچرل پلین، ساختی میدان، زمین کے وسیع اور ہموار میدان کو اسٹرکچرل پلین کہا جاتا ہے، ساخت بناوٹی میدان اسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف، لارجسٹ پلین آف دی ورلڈ، دنیا کے بڑے بڑے میدان۔ تو نارتھ امریکہ میں ایک میدان ہے گریٹ پلین، جسے گھاس کا میدان بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر بارش کی کمی بھی ہوتی ہے، گھنے جنگلات بھی ہیں، گھنے جنگلات کی کمی بھی ہوتی ہے اور اس وجہ سے کیونکہ بارش ہوتی ہے وہاں پر۔ اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ گھاس کا میدان ہے تو یہاں سے جانوروں کے لیے چارہ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اب سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رقبہ کتنا ہے، تو اس کا رقبہ جو ہے 29 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، 29 لاکھ مربع کلومیٹر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر، اتنا رقبہ ہے پاکستان کا۔ اور یہ ایک میدان ہے نارتھ امریکہ میں، شمالی امریکہ میں، 29 لاکھ مربع کلومیٹر۔ تو آپ یعنی 3 گنا 4 گنا تک جو ہے وہ پاکستان سے بڑا ہے۔ لیکن سب سے بڑا میدان جو ہے وہ ہے سینٹرل رشیا میں، یعنی وسطی رشیا میں سائبیریا کا میدان ہے، جس کا رقبہ جو ہے وہ 30 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ تو یہ ہمارا یہ ٹاپک تھا۔ اب دریا اور دریائی نظام کی طرف ہم آتے ہیں، جو کہ سب سے اہم ٹاپک جو ہے ریورز اینڈ ریور سسٹم، تازہ پانی کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم تازہ پانی اسے کہتے ہیں جو کہ عام روزمرہ زندگی میں ہم کہتے ہیں کہ فریش واٹر لے آؤ، فریش واٹر، تازہ پانی جو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سائنس میں تازہ پانی اور میرین واٹر، جسے فریش واٹر کہا جاتا ہے اور میرین واٹر کہا جاتا ہے، تو میرین واٹر کو سمجھے تو آپ کو فریش واٹر کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میرین واٹر یعنی سالٹ واٹر کو کہا جاتا ہے، اوشن کے جو سمندر کے جو بحروں کا جو پانی ہے اسے میرین واٹر کہا جاتا ہے۔ فریش واٹر جو ہے ادر دین میرین واٹر، یعنی نمکین پانی کے علاوہ جو پانی ہے اسے فریش واٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب
یہ ہوا کہ دریا کا پانی جو ہے وہ بھی تازہ پانی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ریور جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں؟ پہاڑی علاقوں سے. پہاڑی علاقے، برف کا جو پہاڑ ہوتا ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس اسٹارٹ کو سورس کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں اسے منبع کہا جاتا ہے. منبع. ٹھیک ہے. منبع سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کا اختتام جو ہوتا ہے اسے دہانہ کہا جاتا ہے یا اسے موت کہا جاتا ہے، جہاں پر پانی جو ہے سمندر میں گرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں جسے ٹرائبیوٹریز کہا جاتا ہے، معاون دریا، جب وہ ان دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے اس سے ایک بڑی دریا بن جاتی ہے جس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بڑا دریا بن جاتا ہے، تو وہ ایک شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جسٹ لائک مائی ہینڈ. یہ دیکھیں یہ فنگر جو ہے یہ شاخوں میں تقسیم ہوئی ہے، تو اسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے. تو آپ اسے ریور، بڑا ریور کہہ سکتے ہیں. تو یہ شاخیں جو ہے اسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ سمندر میں گر جاتا ہے. تو یہ تھا دریا و دریا کے نظام. اب ہم آتے ہیں اسٹیجز آف ریور کورس، جو کہ ہمارا لاسٹ کا جو ٹاپک ہے. یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام جو ہے اس کو آپ سمجھے دریائی گزرگاہ اسے کہا جاتا ہے. دریا جہاں جہاں سے گزر رہا ہے، جس راستے سے گزر رہا ہے، اس اسٹیجز آف ریور کورس کہتے ہیں. تو تین بڑے بڑے اسٹیجز ہیں. ایک ہے اپر، ایک ہے مڈل، اینڈ دا تھرڈ ون از لوور کورس، جسے لوور کورس کہتے ہیں. بالائی منزل، وسطی منزل اور زیریں منزل. ٹھیک ہے. اب ہم بالائی منزل کی طرف آتے ہیں. تو بالائی منزل میں جس طرح میں نے کہا کہ سورس ہے، منبع ہے، تو منبع سے جب پانی آتا ہے تو اسے یہ دیکھیں پھر آبشار بھی شروع میں، لیکن بہت تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے کیونکہ اونچائی زیادہ ہے. جب بہت بلندی سے پانی آتا ہے، ڈھلان جب زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں سے پانی کا سپیڈ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو پھر جب وہ پانی گرتا ہے تو وہ جو چٹانیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، توڑ پھوڑ کر دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں اس جیسا شکل بن جاتی ہے جسے وی نما وادی کہا جاتا ہے، کراس وی جیسا. ٹھیک ہے. اور یہ توڑ پھوڑ سے ہوتی ہے، یہ وی نما وادی بن جاتی ہے. دیکھیں وی نما. پھر یہاں پر جب پانی اس کے وی نما وادی کے بعد جب آتا ہے تو اسے ریپڈ کہا جاتا ہے. ریپڈ کا مطلب انگلش میں یہ تو ریپڈ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تیز. اچھا جی. اس کے جگہ ریور میں ہمارا بالائی منزل ہے، وسطی منزل ہے، زیریں منزل ہے. تو بالائی منزل جو ہے وہ منبع سے شروع ہوتی ہے جو کہ سورس ہے. جو پہاڑ ہوتے ہیں برف کے، اس کے سٹارٹ سے شروع ہوتا ہے، اسے منبع کہا جاتا ہے. تو وہاں پانی بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، سپیڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ نیچے جو چٹانیں ہوتی ہیں، پتھریلے جو ہوتی ہیں، تو اس کو وہ اس کی توڑ پھوڑ بھی کر دیتا ہے. تو وہاں پر ایک جو یہ دیکھیں وی نما وادی بنا دیتا ہے، وی نما وادی. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں یہ وی شکل کا ہے، وی شکل کا اس طرح اس کو کاٹ دیتی ہے درمیان میں سے. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہاں پر وی نما کے بعد ریپڈ آ جاتا ہے. تو ریپڈ انگلش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تیز. تو یہاں پر پانی کی سپیڈ انتہائی زیادہ ہوتی ہے، انتہائی. کو اس جگہ کو ریپڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں یہ ریپڈ ہے. پھر تنگ وادی آ جاتا ہے. تو اب تنگ وادی جسے انگلش میں گورج کہا جاتا ہے، گورج، GORGE، گورج. گورج جو ہے، اور بعض اوقات جیسے سوالات آتے ہیں کہ گورج میں اور اس میں کیا فرق ہے. یہ وی نما وادی ہے. تو یہ وی شکل کا ہوتا ہے، وہ یو شکل کا ہوتا ہے. یو جس طرح یہ دیواریں ہیں کمپلیٹ بالکل پرپینڈیکولر جیسے ہوتے ہیں عموداً. ٹھیک ہے. تو اسے جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ تنگ وادی کہا جاتا ہے، گورج کہا جاتا ہے. پھر وہاں سے آبشار بنے. تو آبشار آپ کو پتہ ہے کہ آبشار کیا ہے؟ جب پانی جو ہے وہ بالکل عموداً گرتا ہے تو آبشار بن جاتا ہے. پھر آگے آ کر دریا جو ہے وہ ایک نالنما جھیل بنا دیتا ہے. یعنی دریائی پیچ و خم اس طرح، اسے پیچ و خم کہا جاتا ہے، موڑ کہا جاتا ہے، میڈر اسے کہا جاتا ہے. یہ ڈائیگرام جو ہے اسے یہ ڈائیگرام آپ دیکھ لیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دریائی پیچ و خم. اور جب دریائی پیچ و خم یہاں پر بن جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک جھیل بن جاتی ہے جسے نالنما جھیل کہا جاتا ہے. نالنما جھیل جسے آکسبو لیک کہا جاتا ہے. جسٹ لائک اس طرح. ٹھیک ہے. ایسا جھیل بن جاتا ہے جسے آکسبو لیک کہا جاتا ہے. اچھا جی. آکسبو لیک کے بعد جو ہے
اس کے بعد سیلابی میدان بن جاتا ہے، اور سیلابی میدان کے بعد جو ہے پھر ڈیلٹا بن جاتا ہے۔ ڈیلٹا میں نے کہا کہ برانچ کو کہا جاتا ہے، جب دلدلی علاقہ ہوتا ہے یہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے انتہائی سلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں جو جہاں پر یہ کہتا ہے جسے موت کہا جاتا ہے، اسے کہانی کہا جاتا ہے۔ اور امید کرتا ہوں بیٹا کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، میں نے بہت کوشش کی، اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ بیٹا پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔